عزت الگ ہے اور شہرت الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. گزشتہ سال ہمارے بڑے استاد صاحب لاہور سے تشریف لائے کراچی، اور ہم ایک پسماندہ علاقے میں پروگرام میں گئے. ہمارے ساتھ اسی سندھ کے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ایک شخصیت ہمارے ساتھ. درس کے بعد لوگوں کی لمبی لائن لگی ہمارے ان استاذوں کے ہاتھ چومنے کے لیے، دست بوسی کے لیے. واہ. وہ جو اقتدار کے منصب پر فائز شخص ہے، یعنی اس کی عمر بھی 60 سال سے اوپر ہے اور 35-40 سال کا عرصہ اسے سرکاری عہدوں پر ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگائے روئے چلے جا رہا ہے اور لوگوں کو دیکھے جا رہا ہے کہ ایک بزرگ شخص ہے اور وہ محض کھڑا ہوا، لوگ آ رہے ہیں اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کے ہاتھ. واہ. تو اس سے جب بعد میں دریافت کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم نے ساری زندگی گزار دی، کسی نے آ کر ہمارا ہاتھ آج تک نہیں. ہائے کیا بات ہے بھائی، کیا بات. اور اس کے یہ الفاظ جو ہے وہ گویا کہ ہمیں نمناک کرنے کے لیے کافی تھے کہ واقعی دین جسے عزت دیتا ہے نا وہی پائیدار عزت. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور یہی بات بڑی واضح ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کوئی متقی شخص آ کر ایک سمت بیٹھ جاتا ہے، اسے کوئی پوچھتا نہیں. کوئی بات دنیا نہ پوچھے، جسے رب پوچھتا ہے نا اسے پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ دنیا اسے پوچھے. واہ کیا بات. اور پھر اسی بنیاد پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس تقسیم کو اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے، عام طور پر آپ رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، خاندانوں میں دیکھ لیجئے، احوال ہمارے سامنے ہے. ہم تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کس شخص کو ہم کیسے ذلیل اور رسوا کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. عزت ہم نے کسی کو کیا دینی ہے، ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا اسے کیسے کرنا ہے. پردہ پوشی کا عنصر تو گویا کہ ہمارے معاشرے سے اٹھ ہی گیا ہے. جی. اور جس کے بارے میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ستار کہہ کر پکارا ہے. اللہ. وہ ستار العیوب ہے. اللہ. اور اس کے وصف کو ترک کر کے ہم لوگوں کے سامنے جب لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں تو پھر اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان عزتوں کا خالق بھی وہی رب ہے اور اس کی تقسیم کرنے والی ذات بھی رب ذوالجلال کی ہے. یہاں وہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، موسوعہ ابن ابی دنیا میں اس روایت کو ذکر کیا گیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سود ہے نا، سود یہ 70 گناہوں کا مجموعہ ہے. اچھا. ذکر فرما کے حضور نے پھر ان 70 گناہوں کے مجموعہ میں سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکرداری کرے. استغفر اللہ. ان 70 گناہوں کا مجموعہ ہے سود. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سود سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے مسلمان کو بے عزت کرے.